یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف کی جانب جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ مکہ سے مدینہ شریف کی جانب جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر تھے۔ کون تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ساتھ میں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کر رہے تھے، تو ابو جہل نے اپنے معاونین اور مددگار کو بلایا اور کہنے لگا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے ہمارے پاس لائے گا، ہم اسے بہت ہی سارا انعام و اکرام سے نوازیں گے، بہت ہی زیادہ انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ یہ کہا تو اس کے مددگاروں میں سے ایک سراقہ نامی آدمی نکلا۔ کون؟ سراقہ نامی آدمی نکلا، اور وہ نکلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ سوار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر گئے تھے اس راستے کی جانب اپنے گھوڑے سے نکل پڑا۔ کیا کیا؟ اس راستے پر اپنے گھوڑے سے نکل پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا جی، ابو جہل کا مددگار سراقہ ہماری اور آپ کی تلاش میں ہمارے اور آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔ کہاں آ رہا ہے؟ پیچھے آ رہا ہے۔ جب یہ فرمایا کہ ہمارے اور آپ کے آقا ہمارے پیچھے سراقہ آ رہا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے صدیق اکبر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ اے صدیق اکبر، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ وہی اللہ پاک ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ یہی ہوتا رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ سراقہ قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ پہنچا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو سراقہ کا گھوڑا زمین میں گھس گیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ آیا اور سراقہ نے دیکھا کہ ہمارا گھوڑا زمین کے اندر جا رہا ہے، ہمارا گھوڑا زمین کے اندر جا رہا ہے۔ جب یہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سراقہ نے معافی طلب کی۔ کیا کیا؟ معافی طلب کی، اور کہنے لگا کہ آقا مجھے معاف کر دیا جائے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیا جائے، میں آپ کا بہت ہی بڑا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے، میں بہت ہی غریب ہوں، میں انعام کے چکر میں آپ کی تلاش میں، انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش میں آپ کے پیچھے آیا، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ جیسے ہی اس نے معافی طلب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ جب آگے بڑھ گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو اس نے سوچا کہ یہ اتفاق کی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے بہرحال فی الحال میں گھوڑا ہمارا پھنس گیا ہو، لیکن ہماری سواری رک گئی ہو، لیکن چلو کیوں نہ ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ تو دوبارہ سے سراقہ نامی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوبارہ سے بڑھا، ویسے اس کا گھوڑا دوبارہ سے زمین میں پکڑ لیا، اس کے گھوڑے کو دوبارہ سے زمین نے پکڑ لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو دوبارہ سے جب اس کا گھوڑا زمین میں پکڑ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ نے دوبارہ معافی طلب کی، حضور نے دوبارہ معاف کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ معاف کر دیا تو وہ گھوڑا اپنے یعنی کہ مکہ واپس جانے لگا، تو اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ کس نے ڈالے؟ شیطان نے وسوسے ڈالے، کیوں نہ ایک اور کوشش کر لیں، یہ بائی چانس کی بات ہے، ایک بار اور کوشش کر لے۔ جیسے ہی اس نے کوشش کی، دوبارہ سے کوشش کی، تو جب دوبارہ سے کوشش کی پھر اس کا گھوڑا تیسری بار بھی وہی معاملہ ہوا، اس کے
کے گھوڑے کو زمین نے پکڑ لیا، اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا۔ جب اس کا گھوڑا سراقہ کا گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے سراقہ باز کیوں نہیں آتا؟ آخر بات کیا ہے؟ کیوں بار بار تو میرے پیچھے آ جاتا ہے؟ کیا کہا؟ اے سراقہ آخر بات کیا ہے؟ تو بار بار میرے پیچھے کیوں آ جاتا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا معاملہ ہے کہ تو باز کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جب یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ نے عرض کیا، آقا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے آپ کو تلاش کر لانے کے لیے بہت ہی بڑا انعام رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ انعام رکھا ہے، اور میں سراقہ بہت ہی قریب آؤں گا، جب مجھے انعام و اکرام مل جائے گا تو یقیناً میری غریبی دور ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ میری غریبی دور ہو جائے گی۔ جیسے سراقہ نے کہا کہ میری غریبی دور ہو جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ شہنشاہ ایران کے کنگن میں تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، جاؤ اے سراقہ تمہاری غریبی دور ہو جائے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں شہنشاہ ایران کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں جب تک نہیں آ جائیں گے، اور جب شہنشاہ ایران کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گے اس وقت تمہاری غریبی دور ہو جائے گی۔ ہو جائے گی غریبی دور ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ ایمان لیا۔ کیا لائے؟ ایمان لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے تو پہلے سراقہ تھا، اور اب ایمان لانے کے بعد حضرت سراقہ بن گئے۔ سبحان اللہ! ایمان لانے کے بعد حضرت سراقہ بن گئے۔ تو جب ایمان لائے، ایمان لانے کے کچھ دن بعد حضرت سراقہ کی طبیعت بہت ہی علیل ہو گئی، بیمار پڑ گئے حضرت سراقہ۔ جب حضرت سراقہ بیمار پڑ گئے تو اس کے بعد کا معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت سراقہ بیمار پڑے نا تو اب لوگ انہیں ان کی عیادت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے رہے، اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اے سراقہ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، کیوں نہ آپ کوئی کسی چیز کی وصیت کر دیں۔ سراقہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا کہا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے طلب کیا بتاؤ کیوں نہیں موت آئے گی؟ تو سراقہ نے عرض کیا کہ اے لوگوں، مجھے موت تب تک نہیں آ سکتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ثابت نہیں ہو جاتی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ثابت نہیں ہو جاتا تب تک کہ مجھے موت نہیں آ سکتی۔ کیا کہا؟ تب تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ تو کہا کون سا یعنی کہ حضور کی کون سی حدیث ابھی صحیح ہونا ہے؟ تو فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو میں انہیں تلاش کرتے کرتے، انہیں پکڑنے کے لیے، انہیں لینے کے لیے، انہیں قید کرنے کے لیے جب میں ان کے پیچھے گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے سراقہ تمہارے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہارے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور وہ کنگن ابھی تک میرے ہاتھوں میں نہیں آئے ہیں۔ تو یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ جب تک میرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن نظر نہیں آ جائیں گے تب تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے کیونکہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ثابت نہیں ہو جائے گی تب تک کے لیے دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے لیکن سراقہ کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ کیا؟ سراقہ کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سراقہ کس قدر محبت کرتے ہیں، کس قدر پیار کرتے ہیں کہ دل کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اب تمہارا وصال ہو جائے گا تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے موت نہیں آنے والی ہے، اس لیے کیونکہ ابھی تک حضور کی بات سچی نہیں ہوئی ہے، ابھی تک حضور کی بات میرے ساتھ وہ فعل نہیں ہوا ہے جس فعل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ ایمان والے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ تو اگر ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، تہجد کرو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر ہم اور آپ عمل کریں گے تو ہم اور آپ یقیناً یہاں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر